نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک۔ آدم اس کے پاس ہی برپاس دراز ہو گیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا اپنے ایک ہاتھ سے چہرے پہ آئے ریشمی بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ حرم اس کا لمس محسوس کرتی ایک دم بیدار ہوئی تھی۔ آدم کو خود پہ جھکا دیکھ گویا اس کے اوسان ہتا ہو رہے تھے۔ وہ ابھی تک نیند میں بری طرح جھوم رہی تھی۔ حرم نے ابھی تک ولیمے کا ہی ڈریس زیب تن کیا ہوا تھا۔ آدم کے کمرے میں سے رات کو جانے کے بعد وہ صوفے پہ جلدی سے سو گئی تھی تاکہ جب تک آدم آئے وہ گہری نیند میں اتر چکی ہو۔ کیا ہوا ٹڈی؟ تم اتنی مجھ سے گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کے پوروں سے گرمائش پہنچاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں تو نہیں گھبرا رہی، وہ ہکلائی تھی۔ چہرے پہ بکھرے کوسوں قضا کے رنگوں نے اس کے نوعمر حسن کو مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ اچھا چلو، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم مجھ سے گھبرا اور شرما نہیں رہی۔ ویسے جب تم ہمارے بیڈ روم میں رہا کرتی تھی تب رات میں اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کروٹ بدل کے دوسری طرف چہرہ کر کے سو جاتا تھا، وہ کچھ لمحے ٹھہر کے اس کے خوبصورت چہرے کو تکنے لگا، تم کود کے دوسری طرف آ جاتی تھی، چاہے کتنی بھی گہری نیند میں کیوں نہ ہوتی تھی، اور پھر پوری رات تمہاری یہ اچھل کود میری کروٹوں کے ساتھ جاری رہا کرتی تھی۔ آدم اپنے سنجیدہ مگر ٹھہرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں نرمی نہیں لا پایا تھا۔ یہ اس کی پرسنالٹی میں کرہتگی کا عنصر موجود ہونے کا سبب تھا۔ حرم اس کی بات پہ اپنی لرزتی پلکیں جھکا گئی تھی، گالوں پہ حیا کی لالی پھوٹ پڑی تھی۔ اللہ کتنا ڈینجر ہے یہ ڈائناسور، بھلا کوئی اپنی نئی نویلی دلہن سے اس طرح بھی بات کرتا ہے، وہ بھی اتنے سخت لہجے میں۔ میں نے کتنے ڈھیر سارے ناول میں نے پڑھے ہیں مگر کوئی ایسا ہیرو نہیں دکھا، وہ سوچ رہی تھی۔ دلہن ایسے کام ہی نہ کرے نہ پھر جس کی وجہ سے دلہا صحتی برتنے کا متمنی ہو۔ وہ تو بس سوچ ہی رہی تھی جبکہ آدم اس کی سوچ کو پڑھ کے لفظوں میں پرو چکا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہ سوچ رہی تھی؟ میں اور بھی بہت کچھ سوچ رہا ہوں، شاید ابھی اگر میں بتانے لگا تو بہت دیر ہو جائے گی، وہ زمینی لہجے میں بولا تھا۔ حرم اس کے اس انداز سے خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ محترمہ، آپ ذرا بیڈ سے اٹھنا پسند کریں گی یا میں بچپن کی طرح گود میں لے کر آپ کو جاؤں واش روم؟ آدم کا لہجہ نرم تھا مگر چہرے پہ ہنوز سنجیدگی برقرار تھی۔ نہیں کوئی، میں اب بچی تو نہیں ہوں جو آپ گود میں لے کے جائیں گے، وہ چڑ کر بے سادگی میں بول گئی تھی، مگر جیسے آدم کی مسکراتی نگاہیں دیکھی جو کہ اس کے چہرے کے تاثرات سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہی تھی، وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ حفت و حیا کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر رقم تھے جو آدم کو بے خود کیے دے رہے تھے۔ ہاں، یہ تو مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ کہ تم اب بہت بڑی ہو چکی ہو، بلکہ کل چچی نے بھی میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ اب تم کوئی بچی نہیں رہی ہو۔ یہی نہیں، اور آپ تو چھپ کے رومانٹک ناول بھی پڑھتی ہیں۔ کیا بات ہے، تمہاری رومانٹک ڈائجسٹ بھی پڑھنے لگی ہو؟ آدم اس کے پھولے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتا آنکھوں میں بھرپور شرارت لیے گویا ہوا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی وار فتگیوں سے گھبرا کر بہت مشکل سے خود سے علیحدہ کر کے فریش ہونے واش روم کی طرف دوڑی تھی۔ ویسے میں نے ابھی تمہیں دل بھر کے دیکھا نہیں ہے، مگر پھر بھی فی الحال کے لیے کپڑے چینج کر لو، اس کے عروسی لباس پہ چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ آپ بہت خراب ہیں۔ میں تو اور بھی بہت زیادہ خراب ہوں مگر ابھی تفصیل نہیں بتا سکتا، رات کا انتظار کرو، رات میں صحیح سے سمجھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی۔ آدم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ڈر کے واش روم میں جا چکی تھی۔ آدم کا فلک شگاف کہہ کر اس کو واش روم کے اندر تک سنائی دیا تھا۔ اف، رومانٹک ڈائناسور، وہ بڑبڑائی تھی، تو نے ماری اینٹری، اور دل میں بجی گھنٹیاں ٹن ٹن ٹن۔ برابر والی کار میں تیز آواز میں گانا بج رہا تھا۔ معاویہ نے کار پارک کرتے ہوئے ناپسندیدہ نگاہوں سے اس کار کو دیکھا۔ کیا ہو گیا سر جی، کوئی پرابلم ہے؟ انسپکٹر سعد نے معاویہ سے پوچھا۔ آج کل لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، گانا خود نہیں سن رہے ہوتے، پورے شہر کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور گانے کی شاعری دیکھو ذرا، کسی کی اینٹری پہ دل میں گھنٹی کیسے بج سکتی ہے؟ بیوقوف آدمی ہے جس نے یہ گانا بنایا ہے۔ معاویہ نے اپنا طرز خیال پیش کیا۔ دفع کرے سر جی، آئیے اندر چلتے ہیں، انسپکٹر صاحب نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ بھی دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا۔ دونوں ہی
سول ڈریس میں بابر کے بیان کے مطابق مطلوبہ شخص کو ڈھونڈنے جہاں پر آئے تھے۔ ابھی وہ مال کے اندر جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک لڑکی چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ مبہوت سا ہو کر اس کو دیکھے گیا۔ پری لوٹس اور کرتے میں اونچی پونی ٹیل باندھے ہوئے، ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپرز پکڑے، موبائل کو شولڈر کی مدد سے پکڑ کر اپنے باتوں میں مگن دنیا جہاں کو بلائے ہوئے وہ سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ اسے انسپکٹر سعد کی آواز نہیں آ رہی تھی بلکہ اس کے آس پاس گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ حسن پرست تھا، یہ اس سے پہلے اس نے حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں اس سے بھی کہیں زیادہ حسین چہرے تھے، مگر اس لڑکی میں کچھ عجیب سی کشش تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اسی طرح گمسم چلتا ہوا اس لڑکی کو دیکھا جا رہا تھا جو مسلسل باتوں میں مصروف اس کے قریب آتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکنیں بڑھاتی جا رہی تھی۔ وہ بے پرواہ سا حسن اسے بہت اٹریکٹ کیا۔ اف، کون ہے یہ اندھا؟ بری طرح ٹکرانے پر ساری شاپنگ بیگز نیچے گر چکے تھے تو معاویہ بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اب گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی تھی۔ او مسٹر، تمہارے پاس آنکھیں موجود ہیں کہ نہیں؟ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چلا جاتا؟ میرے سارے شاپنگ بیگز گرا دیے، موبائل بھی۔ ایڈیٹ کہیں کے۔ وہ مسلسل اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے بکواس کر رہی ہوں، کچھ سنائی دے رہا ہے؟ یہاں اندھے کے ساتھ ساتھ بہرے گونگے بھی ہو تم؟ حیا نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ اچھا لگ رہا ہے تمہارا اس طرح بکواس کرنا، جاری رکھو، میں سن رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے دلچسپ نظروں سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میڈم، دیکھیے، غلطی آپ کی بھی تھی، آپ کو بھی سامنے دے کر چلنا چاہیے تھا۔ انسپکٹر صاحب نے لڑکی کے ہاتھوں سر جی کی عزت افزائی ہوتے دیکھ کر کہا۔ شٹ اپ، تم سے کس نے کہا بیچ میں بولنے کو؟ میں اس ڈنگر سے بات کر رہی ہوں۔ حیا نے سعد کو چپ کرواتے ہوئے لمبے چوڑے ورزشی جسم والے انسان کو گھورتے ہوئے کہا جو مسلسل اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے؟ چلو یہ سارے شاپنگ بیگز اور میرا موبائل اٹھا کر دو۔ حیا کو سامنے کھڑے ہوئے شخص پر جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ تم مجھ سے شاپنگ بیگ اٹھوانے کا کہہ رہی ہو؟ انٹرسٹنگ۔ معاویہ اس کی غصے میں لال ہوتی ہوئی ناک دیکھ کر مسکرایا۔ غصے میں اور بھی زیادہ دلچسپ لگ رہی تھی۔ شاپنگ بیگز تو اب تمہارے اچھے بھی اٹھائیں گے، تم ہو کیا چیز؟ یہ کہتے ہوئے حیا نے اس کا کالر پکڑا، مگر کالر پکڑنے کی دیر تھی۔ معاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا کے ہاتھوں پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ تڑپ اٹھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اب حیا کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، ہادی کو دیکھا جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی آسانی سے تو بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار میرے کالر کو کسی نے پکڑنے کی ہمت کی ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ہوں کیا چیز۔ جھٹکے سے معاویہ نے حیا کا ہاتھ کھینچا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی دیکھ حیا ایک پل کے لیے سہم گئی۔ سر جی جانے دیں، اور میڈم یہ لے آپ کے سارے شاپنگ بیگ میں نے اٹھا دیے ہیں۔ پاس سے گزرنے والے لوگ یہ منظر دیکھ کر رکنے لگے تو انسپکٹر صاحب نے فوراً شاپر اٹھا کر بات کو سنبھالا۔ سعد کی آواز پر معاویہ نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور واپس اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ حیا جلدی سے پیچھے ہوئی اور سعد سے اپنے شاپر لینے لگی۔ کہاں رہ گئی تھی تم حیا؟ میں پورے مال میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا یار۔ ہادی مزید شاپر تھامے ہوئے حیا کے قریب آ کر بولا اور سامنے دو آدمیوں کو کھڑا دیکھا حیا کو دیکھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ہادی نے ایک نظر حیا کے چہرے کو دیکھا جو گھبرایا ہوا تھا اور پھر ان دونوں کو۔ ہاں بولو۔ ہاں چلو چلتے ہیں، حیا نے ہادی کو دیکھا کہا اور گاڑی کی طرف چل پڑی۔ ہادی بھی ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر اس کے پیچھے چل دیا۔ معاویہ نے ان دونوں کو دور جاتا ہوا دیکھا تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گاڑی گیٹ سے باہر نہ نکلی تھی۔ حیا، معاویہ نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ سر جی چلی گئی؟ انسپکٹر سعد کی آواز پر اس نے سعد کو گھور کر دیکھا۔ وہ جی میرا مطلب ہے گاڑی چلی گئی۔ انسپکٹر سعد نے اس کے گھننے پر گلا کھنگارتے ہوئے بولا۔ کون تھا وہ اور کیا کہہ رہا تھا؟ ہادی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ حیا نے غائب دماغی سے اپنی کلائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہی جو پارکنگ ایریا میں کھڑا تھا یار، ہادی نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، شاپنگ بیگز گر گئے تھے، وہی اٹھا کے دے رہا تھا، حیا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی ہی غلطی ہوگی، وہی دیکھ کر نہیں چل رہا ہوگا اور وہی تم سے ٹکرایا ہوگا، ہادی نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے معصومانہ انداز میں حیا کو کہا۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری غلطی تھی، میں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی، میں اس سے ٹکرائی تھی، حیا نے تب کر کہا۔ میری مجال ہے جو میں تمہارے بارے میں ایسا کہوں گا، ہادی نے مسکرا کر کہا۔ اور یہ تم رہ کہاں گئے تھے؟ حیا نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔
ماشاءاللہ میڈم، غائب آپ مال سے ہوئی تھی اور الزام میرے سر پر؟ واہ! ہادی نے حیا سے کہا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ ڈنر کہاں کرنا ہے؟ ہادی نے حیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، حیا نے اپنی کلائی پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اوئے، ناراض ہونے کی نہیں ہو رہی بات؟ ہادی نے اس کو چپ دیکھا کہا۔ نہیں، میں بالکل بھی ناراض ہوں، موڈ نہیں ہو رہا ڈنر کا۔ حیا نے ان دو سنجیدہ آنکھوں کو سوچ کر کہا۔ یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ چٹکی کاٹو کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ہادی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے حیا سے بولا۔ کیا بے تکا بولتے جا رہے ہو تم ہادی؟ حیا نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا تم اتنی آسانی سے بغیر کچھ کیے مجھے بخش رہی ہو؟ اس لیے مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ ابھی تو میں نے سوچا تھا ڈنر کے بعد شاید کوئی مووی دیکھنے کا ارادہ ہو یا لانگ ڈرائیو کا۔ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بس خوش ہو جاؤ، تمہاری جان سستے میں چھوٹ رہی ہے۔ تم نے تو مجھے بلا وجہ میں ظالم سمجھا ہوا ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، ظالم تو تم ہو، اور کتنی ہو یہ تمہیں خود بھی نہیں پتا۔ ہادی نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اسے کہا۔ حیا نے چونک کر اس کو دیکھا، پھر سے سر جھٹک کر باہر دیکھنے لگی۔ حیا، کہاں تھی تم؟ اب گھر آ رہی ہو؟ ٹائم دیکھا کیا ہوا ہے؟ اور موبائل کیوں آف تھا تمہارا؟ حیا شاپنگ بیگ اٹھاتا ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو خو نے اس کے آتے ہی سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ مما بتایا تو وہ آپ کو ہادی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی اور موبائل شاید گرنے کی وجہ سے آف ہو گیا تھا۔ حیا نے صوفے پر شاپنگ بیگ رکھے اور خود بھی گرنے کے انداز میں بیٹھ کے آ گیا میرا بیٹا۔ زین نے روم میں آ کر حیا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بابا، یہ دیکھیے ہادی نے کتنی ساری شاپنگ کروائی ہے مجھے۔ حیا زین کو دیکھ کر چہکا بولی۔ اس نے خود کروائی ہے یا تم نے اس کے پیسوں سے کی ہے؟ بہت بری بات ہے، کب عقل آئے گی تمہیں؟ حور نے حیا کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یا تم ہی اس کے آتے ہی شروع ہوگی؟ سانس تو لینے دو اسے، اور ہادی کون سا غیر اپنا ہی بچا ہے؟ اگر کرا دی شاپنگ تو کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے۔ زین نے حور کی بات پر حیا کو منہ لٹکتا ہوا دیکھا تو فوراً بولا۔ بس شروع ہو گئے شاہ، تم اس کی سائڈ لینا۔ یہ نہیں کہ غلط بات ہے اس کو سمجھو، بلکہ الٹا مجھے ٹوک رہے ہو۔ حور نے زین کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، ابھی کھانا کھلانے کا ارادہ ہے یا پھر باتیں ہی سناتی ہوگی؟ زین نے اس کے غصے کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ ٹیبل پر آؤ دونوں۔ حور زین کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بابا، ماما آپ سے ناراض ہوگی؟ حیا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے زین سے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہاری ماما کو منانا 2 منٹ کا کام ہے، زین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو مجھے یقین ہے، مگر آپ 2 منٹ زیادہ بول رہے ہیں، آپ 1 منٹ میں ماما کو پٹا لیں گے، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زین بھی اس کی بات پر ہنس دیا اور اس کے کندھے کے گرد بازو رکھ کر کھانے کی ٹیبل پر چلا گیا۔ آگے برخودار ہادی گھر آئے تو بلال نے پوچھا۔ جی، ابھی حیا کو گھر ڈراپ کر کے آئے ہوں، کیا آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہادی نے بلال سے پوچھا۔ ہم تینوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے، بلال نے جواب دیا۔ مما کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ ہادی نے چاروں طرف نظر دوڑا کر حال کا جائزہ لیتے ہوئے بلال سے پوچھا۔ بیڈ روم میں ہے، تمہاری تانیہ پھوپھو کی کال آئی تھی، اس سے بات کر رہی ہیں۔ گریٹ، کب تک ارادہ ہے تانیہ پھوپھو کو پاکستان آنے کا؟ ہادی کو اپنی تانیہ پھوپھو بہت پسند تھی، جو کہ شادی کے چند سال بعد اپنی ساس کے انتقال کے بعد اپنے شوہر اشر کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی، جہاں پہلے سے اشر کے بھائی سیٹل تھے۔ ابھی اتنی جلدی تو ارادہ نہیں ہے، 4 ماہ پہلے ہی بچوں اور شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ حیا کو گھر چھوڑ دیا؟ فضا نے روم میں آتے ہوئے ہادی سے پوچھا۔ جی، اسے گھر ڈراپ کر کے آ رہا ہوں، آپ فری ہیں تو مجھے کھانا دے دیں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہادی نے فضا سے کہا۔ کیوں؟ حیا تو کہہ رہی تھی باہر ڈنر کا پروگرام تھا تم دونوں کا، فضا نے ہادی سے پوچھا۔ ہاں تھا، لیکن پھر حیا کا موڈ نہیں ہوا تو میں نے بھی فورس نہیں کیا، ویسے بھی یہ لڑکی بہت تھکا دیتی ہے، ہادی نے مسکرا کر کہا۔ فضا بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔ معاویہ گھر پہنچا، اپنے روم میں آیا۔ بابر کے بیان کے مطابق جس بندے کو ڈھونڈنے وہ لوگ آج گئے تھے، کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اسے یقین تھا کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، مختلف جگہوں، کالج اور ہاسٹل سے لڑکیاں غائب ہو رہی تھیں، وہ ان کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ کچھ ماں باپ بدنامی کے ڈر سے رپورٹ نہیں کرواتے تھے، اور جو رپورٹ کرواتے بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہونے کی بنا پر کچھ ہاتھ نہیں آتا، تھک ہار کر وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ مگر جیسے ہی غائب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، معاویہ کے اندر اس کیس کو لے کر تجسس جاگا۔ اس نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اس کی عادت تھی کسی چیز کے پیچھے ایک دفعہ پڑ جائے تو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا تھا۔
اس نے شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی اور گنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹا۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آنکھیں جیسے ہی بند گئی، ایک فلیش لائٹ سی چمکی اور آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ آ گیا، ساتھ ہی ماویہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اگر کوئی اس کو یوں مسکراتا ہوا دیکھ لے تو یقیناً شک و شبہات میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ایک تو وہ بچپن سے ہی سنجیدہ تھا، دوسرا اس کی نیچر اور جاب نے اسے سنجیدہ بنا دیا تھا۔ جب اس نے یہ لائن جوائن کی تھی تو وہ مجرموں پر کسی عذاب کی طرح مسلط ہو گیا تھا۔ مجرم اس کا تشدد کیا کہ اپنے آگے پیچھے کے گناہ قبول کر لیتے۔ مجھے بہت سے پولیس والے بھی اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کی تو ایک بار اس کی آنکھوں کے سامنے اس پری کا عکس لہرایا۔ تو مس حیا، اب تم مجھے ایسے ڈسٹرب کرو گی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا چہرہ میرے دماغ سے چپک جائے گا تو تمہارے گھر تک ضرور پہنچتا، لیکن تقدیر نے اگر تمہارا میرا بنانا ہے کبھی نہ کبھی تو دوبارہ میرے سامنے آئے گا، مجھے لگ رہا ہے ایسا ضرور ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور آنکھیں بند کر لی۔ میر ہونید سامنے موجود شخص کے ہاتھ میں پہنا بریسلٹ دے کے پاگلوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑنے کو تھا۔ او ہیرو، مسٹر، اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہے ہو تم شاید۔ میں آپ سے ایکسکیوز کر چکا ہوں کہ میں جلدی میں تھا اس لیے آپ سے تصادم ہو گیا۔ حسام کو بھی بلا وجہ اتنی سی بات پہ سامنے کھڑے شخص کا آگ بگولا ہونا غصہ آ گیا تھا۔ بتا، تو کس کا بیٹا ہے؟ بول، یہ تیرے ہاتھ میں موجود بریسلٹ کس کا ہے؟ کون ہے تو؟ میر اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جگڑے حسام پہ تابر توڑ سوالات کی بوچھار کر رہا تھا۔ رات کے وقت سب لوگ کھانے کے بعد لانچ میں بیٹھے تھے۔ بیٹا، کل رات آپ دونوں کی فلائٹ ہے، بابا نے گرین ٹی پیتے آدم سے کہا۔ کدھر کی ابو؟ آدم ناسمجھی سے بولا تھا۔ بیٹا، ہم آپ کو عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں، زارا نے پیار بڑی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ مگر ابو، میں تو ابھی بالکل بھی نہیں جا سکتا، میرا اس پورے ہفتے کا شیڈول فکس ہے۔ آدم کے برابر میں بیٹھی حرم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس کی تو ہوا ہی خشک ہو گئی تھی طاہر صاحب کی بات سن کر، جہاں پر وہ آدم سے کسی نہ کسی طرح بچ ہی جاتی تھی، مگر تنہائی میں وہ اس ڈائناسور کے عتاب کی زد نہ لا سکتی تھی۔ پھر بیٹا کب کی ٹکٹس کرواؤں؟ طاہر صاحب نے بے بسی سے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابو، ابھی نہیں، میں خود بتاؤں گا آپ کو، آدم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گرین ٹی پی کے حلیمہ کو ٹیبل پر رکھا۔ آدم کی گرین ٹی ختم ہو گئی تھی اس لیے وہ چیئر گھسیٹ کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، راہم گل کے ساتھ باہر آیا تھا اور سلام کرتا ہوا حرم کے برابر والی چیئر کو کھسکا کر قدرے اس کی کرسی کے قریب کر کے براجمان ہوا تھا۔ گل بھی اس کی دیکھا دیکھی زارا کے برابر والی نشست پہ ٹک گئی تھی۔ اوئے ہوئے ذہن نصیب، آئے تو لگتا ہے چاند غلط سمت سے نکلا ہے۔ جو آپ رات کے اس وقت ہمارے پوشن میں نظر آ رہی ہیں۔ راہم نے حرم کے سر پر چپل لگا کر کہا۔ آدم جو کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، راہم کا ہر درجہ بے تکلفانہ انداز میں حرم سے ہم کلام ہوتا دیکھ کے وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کر سکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ راہم سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ راہم سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے بہت لاڈ اٹھاتا تھا، امی کی ڈانٹ سے بھی وہی بچاتا تھا، مگر حرم کے لیے وہ ایسا ہی تھا، حد سے زیادہ پوزیسو۔ حرم، میں جا رہا ہوں، تم ذرا آؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ ہاں بیٹا جاؤ، شاباش، دیکھ لو ذرا آدم کو کیا کام ہے۔ زارا نے آدم کے سرد مہریلی تاثرات کو جانچتے ہوئے کہا۔ حرم جو بہت مزے سے گل اور راہم سے تفریح کرنے میں مصروف ہو چکی تھی، زارا کے کہنے پر اس سے گویا ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ آدم ابھی بھی اس کی پشت کے پیچھے ہی موجود ہے۔ تیمیم، ابھی نہیں جا رہی میں، وہ منہ بسوٹی مزید گویا ہوئی زارا سے۔ آپ کی اس 1900 نامعلوم کے ڈائناسور کی بات سننے کیوں رحم، ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، وہ آدم کو دیکھتے ہوئے حرم کے پیر پہ اپنا پیر مار کے بتانا چاہ رہا تھا کہ پیچھے ابھی بھی ملک الموت رخ قبض کرنے کے لیے موجود ہے۔ آدم سے رحم کی یہ حرکت محفی نہ رہ سکی تھی۔ زارا نے حرم کو آنکھیں دکھائے۔ ارے تیمی، آپ تو میری دوست ہیں، وہ بھی جانو ٹائپ کی، ہر دفعہ ماما کی توپ کی گولوں پر آپ ہی مجھے بچاتی ہیں، تو پھر آج بھی آپ ہی چلی جائیے نا، ڈائناسور کی بات سن لے۔ وہ بڑے مزے سے رحم کے شانے پہ دب لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بے سروپا باتیں سن کر زارا اور طاہر کا بے ساختہ قہقہ برآمد ہوا تھا۔ بیٹا جی، ذرا مجھے ایک گلاس پانی تو لا کر دینا،
طاہر صاحب نے بیٹے کے چہرے کے خشمناک تاثرات دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے کہا، خرم کو آدم کی متکا آنے والی شامت تو اب آنی ہے اور بس بھی ذرا پر بڑبڑائی، تم دونوں یہاں سے اٹھنا نہیں، میں بس 2 منٹ میں واپس آئی۔ وہ رحم اور گل کو انگلی کے اشارے سے کہتی پلٹی تھی کہ جب بری طرح سے آدم کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی تھی، مر گئے اب تو گئی بیٹا تو۔ رحم اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ آپ سامنے تیار کھڑے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو دیکھ کر اس کی روح خود بخود ٹام اینڈ جیری کے ٹام کی طرح جھنڈا لہراتی ہوئے آسمان پر پرواز کر چکی تھی۔ رحم اس کو ٹام تصور کرتے ہوئے اپنے وال منہ پہ ہاتھ پھیر کے رہ گیا تھا۔ ہینا نے شوہر اور سسر سے بات کرنے سے پہلے فلک سے بات کرنے کی ٹھانی۔ فلک کو بارہا اس نے کہا کہ یہ شرجیل اس کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، بہت خراب صحبت کا مالک لڑکا تھا اس وقت بھی، مگر فلک تو گویا کسی کی بھی بات سننے کو راضی نہیں تھی۔ ادھر شرجیل نے تمام گھر والوں کو بھی شیشے میں اتار کر گویا سب کی آنکھوں میں فریب اور دھوکے کی پٹی باندھ دی تھی، اور بھی آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب فلک ہمیشہ کے لیے شرجیل کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ امی، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ زمل آج خود اپنے کمرے سے نکل کر ہینا کے پاس آئی تھی۔ ہینا احمد صاحب کے لیے چائے کا پانی چڑھا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ہینا کو خوشی ہوئی تھی کہ چلو زمل خود سے باہر تو نکلی، ورنہ تو کھانا بھی ملازمہ ہی دے کر آ رہی تھی۔ امی مجھے میر حنیف سے شادی نہیں کرنی، آپ منع کر دیں ان لوگوں کو۔ زمل نے بغیر کسی تمہید کی اپنی بات کا آغاز کیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ہینا تو اس کی بات سن کر گویا ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ امی، آپ لوگوں کا جس کسی سے بھی میرا نکاح پڑھوانے کا دل ہو پڑھوا دے، مگر میر حنیف سے میں اب چاہ کر بھی شادی نہیں کروں گی۔ تمہاری اتنی جرأت بھی ہوگی کہ تم ماں باپ سے اس لہجے میں بات کرو گی؟ ہینا کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پہ اپنی انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا تھا۔ امی، آپ بھی مجھے نہیں سمجھ پا رہی، میں کیا چاہتی ہوں، میرے کیا احساسات ہیں؟ زمل روتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ آ کے بولی۔ زمل، میری نظروں کے سامنے سے فی الحال دور ہو جاؤ۔ اگر تمہارے ابو نے تمہاری یہ بکواس سن لی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ احمد صاحب کا غصہ بہت خراب تھا، آدم پہ بالکل اپنے چچا کا پرچھاوا پڑا تھا۔ امی پلیز، مجھے نہیں کرنی حنیف سے شاباس، اب ایک نہ سنوں میں۔ طاہر صاحب جو کہ کافی دیر سے چائے کا انتظار کرتے کرتے کچن میں ہی چلے آئے تھے، ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام تار گفتگو سن چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تم نے نہیں کرنی ہے میر سے شادی۔ احمد یہ تو بیوقوف ہے، مگر ہم کیا اس کے ساتھ بیوقوف بن جائیں؟ ایک منٹ ہینا، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ زمل، کان کھول کر میری ایک بات سن لو، کل تمہارا نکاح ہے میرے منتخب کردہ شخص سے، میر سے نہیں کرنی یہ تمہاری مرضی ہے۔ اب کل نکاح ہے تمہارا میرے منتخب شخص کے ساتھ، اب یہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دینا پسند کروں گا۔ وہ غصے سے چنگھاڑتے ہوئے گویا ہوئے تھے، اور ہینا اپنی صاحبزادی کو سمجھا دینا یہ کہ کل اس کے نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی متوقع ہے۔ گل کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ ٹہلتی کوریڈور سے ہوتی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ لاؤنج میں جڑے چھوٹے سے کوریڈور میں ملحق ایک کمرے میں سے اس کو کسی کی جانی پہچانی سے آواز سنائی دی تھی۔ وہ بے خودی سے اس کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی اور جان کر روم کا دروازہ پورا کا پورا وا کر دیا تھا، گویا خود کے لیے کسی بھی وقت فرار کا دروازہ کھلا رکھ چھوڑا ہو۔ پوری تیاری کر چکی تھی وہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں دوڑ لگانے کی۔ باہر کی طرف آدم جو کہ کھڑکی سامنے کھڑا اضطرابی انداز میں سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہا تھا، خرم کے قدم کی چاپ سن کر غصے میں پلٹا تھا۔ آدم اس کو دیکھ کر نافہم تاثرات لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرے پہ موجود برہمی لیے سرد تاثرات میں صبح والی نرمی مفقود تھی۔ آنکھیں تھیں جو کہ بس شعلے برسا رہی تھی۔ خرم اس کو لمحہ بہ لمحہ اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر تیزی سے پیچھے کی جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل سکڑ سمٹ گیا تھا۔ میں بس آ رہی تھی، وہ لڑکھڑاتی زبان سے فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ خرم بس ہرنی جیسی خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہنے کے لیے اس کے لب پھڑپھڑائے تھے، جب اگر ایک لفظ بھی مزید بولا یا ذرا سی بھی آواز نکالی کسی بھی قسم کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے تو وہ
یاد رکھو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ آدم نے اس کو انگشت شہادت اٹھا کے وارن کیا۔ کمرے میں بس خاموشی کا راج تھا جو آدم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز بار بار خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں اپنی چنگاریاں برساتی نظروں سے شعلے گراتا خرم سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر تھم گیا تھا۔ وہ اور بھی کچھ کہنے کے لیے اپنی پنکھڑی جیسے گلابی لب کھولنے کو تھی جب آدم نے اس کا بازو بے رحمی سے اپنی فلادی انگلیوں کی گرفت میں جگڑ کر سائڈ پہ کرتے ہوئے دروازے کے سامنے سے پرے دھکیلا تھا۔ خرم نے بے بسی اور خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی کہ دڑام پیچھے سے اس کو آدم کے نہایت ہی جارحانہ انداز میں دروازہ بند کر کے لاگ لگانے کی آواز آئی تھی۔ وہ تھر تھر کانپتی وحشت زدہ سی 2 فٹ دور اچھل کھڑی ہوئی۔